یقیناً ہر کام میں تحمل ہو، بردباری ہو، جلد بازی نہ ہو، مگر کچھ شرعی امور ایسے ہیں جن میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ جلد بازی سے مراد اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو بھی پراپر وے میں ہی ادا کرنا ہے، لیکن اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ شرعی احکام ہے، اب کسی پر حج فرض ہو گیا ہے تو اب وہ کیا سوچتا رہے گا 2 سال تک؟ نہیں، حج فرض ہو گیا تو اسی سال کرے، اب کوشش کر کے اسی سال کرے، بلکہ اس پر تو ایسی وعید ہے۔ اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے کہ جناب حج تو فرض ہو گیا ہے، پیسے بھی ہیں، مگر ابھی کاروبار سیٹ کر لوں، بچی کی شادی کر لوں، تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں، اگلے سال چلا جاؤں گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس پر حج استطاعت کے باوجود جو حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، میرے آقا فرما رہے ہیں، یعنی اس کے ایمان کا خطرہ ہو گیا نا، تو حج فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ 6 کام ایسے ہیں کہ جس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز تاخیر سے پڑھنا تو قضا کر کے بھی جہنم میں لے جانے والا کام، خواہ مخواہ تاخیر کرنا بھی منع کیا گیا۔ انتقال ہو جائے تو میت کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بچی بڑی ہو جائے، رشتوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لانگ چلاتے رہتے ہیں لوگ، لمبا کرتے رہتے ہیں۔ مہمان آ جائے تو کھانا دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے امور لکھے علماء نے کہ جس میں اب قرض آپ نے لیا ہے کسی سے، بندہ کہا جناب ابھی تو بیان سنا ہے آرام سے، تمہیں جلدی کیا ہے قرض وصول کرنے کی؟ بھائی اب وہ بیچارہ تاریخ پہ آ رہا ہے اور آپ اس کو یہ بات کر رہے ہیں، وقت سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ امور وہ ہیں کہ جس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب آپ نے بات کی کہ فیصلہ کرنے میں، دیکھیں پینڈنگ کرنے کی کچھ لوگوں کی خامخواہ عادت ہوتی ہے، یہ تنظیموں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، فیملی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات والد یا گھر کا بڑا روز دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا غلط کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، اگر وہ تاخیر کر رہا ہے، وہی بیٹا اب والد کے ساتھ غلط کرنا شروع ہو جائے گا، وہ بدتمیز بن جائے گا، وہ جری ہو جائے گا۔ پہلی غلطی پر روکیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ بڑے ہیں، مثال کے طور پر شوہر ہیں، اور آپ کی بیوی یعنی زوجہ آپ کی اپنے بچوں یا اپنی بہو کے ساتھ غلط کر رہی ہے نا، تو آپ ظلم پر خاموش نہ رہیں۔ ٹھیک ہے وہ ماں تو ضرور ہے اپنے بچے کی، لیکن وہ بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اچھے انداز میں، لڑائی جھگڑے کا نہیں کہا جا رہا، لیکن کسی کو اس کی غلطی کا ادراک دلانا، اس کو بتانا یہ ضروری ہے۔ وہ آپ نے واقعہ کئی بار سنا ہوگا نا کہ ایک بہت بڑا زمانے کا چور تھا، ڈاکو تھا، اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو جب جیل میں بلایا گیا تو اس نے ماں پر حملہ کر دیا۔ کہا ظالم، مرنے سے پہلے لوگ توبہ کرتے، تو نے ماں پر حملہ کیا۔ کہا آج اس اسٹیج پر پہنچا ہوں تو اس کی وجہ سے، اسکول سے پینسل چرا کے لاتا تھا، میری ماں دیکھتی تھی مجھے کہتی نہیں تھی، میں آہستہ آہستہ بڑا چور بن گیا۔ اگر آپ کسی کی غلطی کو دیکھ رہے ہیں، اچھے انداز میں بٹھا کر لوور اسٹیج پہ روک لیجئے، یہ بڑی غلطی بننے سے بچ جائے گی۔